سیاست میں نے اس لیے چھوڑی کہ میں سمجھتا تھا کہ میں تنہا ہوں اس سارے جنگل کے اندر. بہترین میوزیشین، بہترین کمپوزر، بلکہ جس نے کہ سارے ہندوستان کی جو میوزک تھی اس کا رنگ بدل کے رکھ دیا. اچھا ابھی یہ صرف کلام ہی ہے، ابھی کوئی سوچ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے آگے، کس نے کیا گانا ہے، پتہ نہیں کس طرح ہونا ہے، کیا نہیں. کہ اگر پاکستان میں 40% لوگ دیکھ رہے ہیں تو 35% لوگ ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں. اگر ہمارا جو نظریہ جس پہ ملک بنا ہے وہی ہمارے نوجوان تک نہیں پہنچے گا تو پھر کیا بچے گا؟ خیرات کر دی، دے دیا، اچھا مانگا چلو دیے دے دی، یہ نہیں کیا کہ ہم اپنے عوام کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. یہ حادثے ہو گئے، حادثوں کو ختم کرو. فیسٹیول کو تو نہ ختم کرو، 2000 سال پرانا فیسٹیول ہے، اس کو تو ختم نہ کرو. شہر میں آنے سے ڈرتے تھے، او ادھر نہیں جانا، بڑا گندا لوگ ہے ادھر مارے گا پتہ نہیں. لیکن میتھس سے نفرت، سائنس سے نفرت، جغرافیہ انٹرسٹنگ، ہسٹری ویری انٹرسٹنگ. اچھا اور چھت پہ چڑھ کے ہم نے دوپہر میں کوشش کی پینے کی. یہ نہیں ہے. مین واز سینٹ ٹو ارتھ کہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو، دور نہ ہو. سو چیزیں اس طرح ورک کرتی ہیں. آپ نے صرف لوگوں کو ایک یاد کرانا ہوتا ہے کہ یار یہ قوم کی ماں تھی. سر بارود خانہ کی بیسمنٹ میں ایک میں جب آیا ہوں تو ایک عجیب سی فیلنگ آئی ہے اندر، اور آپ تو یہاں رہتے ہیں. یوسف صلاح الدین ایک مختلف رنگوں کا ایک نام جو میں اب تک سمجھ پایا. کون ہے سر یوسف صلاح الدین؟ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ٹھیک ہے. میں بالکل اپنی زندگی میں بہت سی مختلف چیزیں کی ہیں. سیاست بھی کی ہے، پھر سیاست چھوڑی بھی. ایک فیسٹیول بنانے کی کوشش کی لاہور کے اندر، انفارچونیٹلی وہ بسنت کی میں بات کر رہا ہوں وہ بین ہو گئی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ یہ اتنا ایک آج ہم پاکستانی جو ہیں جگہ جگہ ہاتھ پھیلائے پیسے مانگ رہے ہیں، اور یہ ایک ملٹی بلین ڈالر بزنس ہو سکتا تھا پاکستان کے لیے. اور اس کا جو پیسہ ہے وہ بالکل غریب سے غریب آدمی تک بھی اس کا پہنچتا ہے. کیونکہ ان دنوں میں ہر کوئی کام پہ لگا ہوتا ہے، چاہے وہ کباب والا ہو یا چوڑیاں بیچنے والا ہو یا کپڑا رنگنے والا ہو، کچھ بھی. ایوری باڈی، دا ہول سٹی ایکٹیویٹس. اور حکومت کو، اب حکومت تو اس زمانے میں یہ سڑکیں جو تھیں ان کو سیل کر دیتی تھی، کو کوکا کولا کو دے دی، کو پیپسی کولا کو دے دی. they also used to make money but it was nothing. ابھی تو یہ کام شروع ہی ہوا تھا یہ اس کو فیسٹیول بنانے. بہرحال پھر اس کے بعد میں نے یہ ورثہ شروع کیا، ورثہ ہیریٹیج ریوائو پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ. اور وہ کرتے کرتے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بن گیا. حالانکہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کے کوک اسٹوڈیو ہے یا اس طرح کی ایسی کوئی فنڈنگ نہیں تھی، اور بڑے میگر کیا کہتے ہیں گراؤنڈ فنڈز میں اس کو سکسیس اس کو بنایا. اور یہ سب ان فنکاروں کی، آرٹسٹوں کی مہربانی ہے. انہوں نے کبھی بھی ہاں تک پیسے کا تعلق ہے اس پہ کبھی کوئی تکرار نہیں کی. اور کئی دفعہ تو آئی ریمبر راحت فتح علی خان صاحب نے کتنی دفعہ انہوں نے بلکہ کوئی ویسے ہی بیکاز یہ سارے فیل کرتے تھے کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جہاں پاکستان کی جو ٹریڈیشن ہے اس کو زندہ رکھا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں اقبال شناسی ہے، غالب شناسی ہے، اس میں ہمارے صوفیاء کے کلام، ان کو ایک نئے طریقے سے
نوجوانوں تک پہنچانا جو ہے یہ ایک مقصد تھا کہ کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا جب میں نے سیاست چھوڑی تو سیاست میں نے کیوں چھوڑی؟ سیاست میں نے اس لیے چھوڑی کہ میں سمجھتا تھا کہ میں تنہا ہوں اس سارے جنگل کے اندر، اور جیسے جیسے میں نے سیاست کی اور میں کیونکہ میں تمام جتنے بھی لیڈرز ہیں میرے ان کے ساتھ پرسنل تعلقات تھے، ہر سیاسی بندے کے ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں جتنا آپ ایلیٹ پہ جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، پاکستانیت نہیں تھی، ختم تھی پاکستانیت۔ یہ سب دکھاوا ہے کہ جی اقبال ڈے پہ ہم ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے یا قائد اعظم کی سالگرہ پہ، اور فاطمہ جناح کو تو ہم بھول ہی چکے تھے، ان کو تو ہم نے بالکل ہی جو قوم کی ماں تھی ان کو فارغ ہی کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں کہ میرے مائنڈ میں تھیں، اور میں سمجھتا تھا کہ میں کیا کروں، کس طرح۔ پھر اس طرح میرے اپنا میں یہ سوچ مجھے آئی کہ اگر، کیونکہ میں نے یہ دیکھا اور مجھے یہ اس بات کا علم سب کو ہونا چاہیے کہ یہاں اسلام جو تھا وہ کوئی بادشاہ نہیں لے کے آئے، کوئی بادشاہ، کوئی بڑے سے بڑا، چاہے اپنے آپ کو جتنا مرضی مسلمان کہتا، یہاں اسلام صوفیہ لے کے آئے، نہ کوئی مولوی لایا، نہ کوئی مذہبی جماعت لے کے آئی، صرف جو صوفیہ تھے وہ اسلام لے کے آئے، اور انہوں نے اپنی محبت سے، اپنے خلوص سے، اپنی نیک نیتی سے، انسان دوستی سے انہوں نے اسلام کو ایکسپلین کیا ان لوگوں میں کہ جو مسلمان نہیں تھے۔ ایک طریقہ جو انہوں نے استعمال کیا وہ موسیقی تھی۔ قوالی کیا تھی؟ قوالی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ذکر کا سلسلہ، اگر آپ دیکھیں تو یہ ذکر کا سلسلہ صرف اسلام سے پہلے بھی تھا، جو بیزنٹائن جو کیا کہتے ہیں پریسٹ تھے، وہ بھی بار بار حضرت عیسیٰ کا اور خدا کا نام بار بار لیتے تھے، اور ذکر بھی اسی طرح ہی، کیونکہ بہت سی چیزیں ہماری کرسچینٹی سے ملتی جلتی بھی ہیں۔ تو یہ ذکر کا ہی ایک فارم تھی کہ جب یہاں ہندوستان میں آئی، اور اس کو حضرت امیر خسرو جو تھے انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا، اور وہ بھی دیکھیں کہ یونیک آدمی تھا، بہترین سورڈسمین، بہترین تیر کمان چلانے والا، بہترین ایڈمنسٹریٹر، بہترین میوزیشین، بہترین کمپوزر، بلکہ جس نے کہ سارے ہندوستان کی جو میوزک تھی اس کا رنگ بدل کے رکھ دیا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ امیر خسرو نے جب طبلہ ایجاد کیا، اور وہ طبلہ بھی انہوں نے، وہ جو ڈھولک تھا اس کو کاٹ کے تو اس کو الٹا کر بجا کے دیکھا، تو انہوں نے سارا سسٹم ہی تبدیل ہو گیا۔ جو بھی میوزک تھی نا اس سے پہلے وہ پکھاوج ہوتا تھا، اس طرح کی چیزوں کا، اس کی بیٹ ہی چینج ہو گئی۔ آپ میری بات سمجھ؟ اگر وہ ان کی کوئی ایسی چیز جو مذہب اسلام سے کلیش کرتی تھی انہوں نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کی، لیکن جو اسلام سے کلیش نہیں کرتی تھی وہ ہمیشہ ایکسیپٹ کی۔ تو انہوں نے میوزک کو بالکل، اب ایسے بھی واضح مفتی ہے کہ جی جو موسیقی ہے وہ اسلام میں حرام ہے، اور یہ اب تو خیر بارہ ایک اور بحث اس میں نہیں جانا چاہتا۔ تو انہوں نے یہ قوالی کا سلسلہ شروع کیا، اور لوگ اس سے بڑے متاثر عوام ہوئی، اور اسی طرح آہستہ آہستہ لوگ جو تھے وہ اسلام کی طرف آئے، اور ایک ان کا جو کردار تھا صوفیہ کا وہ بڑا بڑا بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے عوام کے لیے، جو اس زمانے میں اور کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں، حالانکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تاکہ میں ایک میوزک کا پروگرام پروڈیوس کروں گا، میں کمپوز کروں گا، میں کوئی ڈرامہ بھی کوئی ڈائریکٹ کروں گا، یا میں کوئی گانے لکھوں گا۔ ایک نہ مجھے میوزک کا بے حد شوق تھا، لیکن کبھی ایسا شوق نہیں تھا کہ میں پلان نہیں تھا، کوئی پلان نہیں تھی کہ یہ اس طرح کرنا ہے۔ ہمیشہ اپریشیٹ کی میوزک بچپن سے ہمارے گھر میں۔ اب مجھے یاد ہے کہ بڑے بڑے فنکار، بڑے غلام علی خان صاحب، روشن آرا بیگم صاحبہ، پھر مبارک علی فتح علی جو راحت نصرت فتح علی خان صاحب کی جو والد ہیں، یہ لوگوں کا رمضان میں ایک قوالی لازمی ہوتی تھی۔ یہ چیزیں تو میرا مطلب ہے کہ ایک روایتیں ہوتی تھیں کہ جو اب شاید زندہ نہیں رہیں۔
حالانکہ اب لوگ پھر قوالی پہ آ گئے، لیکن وہ قوالی بھی جو ہے وہ زیادہ تر اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے اس قوالی میں. وہ لوگ جو سنتے ہیں قوالی وہ بالکل میرا مطلب ہے کہ جو بازاری شاعری ہے اس میں مطلب رومانس ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ بھی کوئی ہے نہیں کہہ رہا بری ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، کوئی گہرائی نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ ایک پروگرام ایک شروع ہو گیا. اور اسی طرح حالانکہ بہت سال پہلے میں نے ایک گانا لکھا اور کمپوز کیا تھا نازیہ حسن کے لیے. نازیہ اور زہیب میرے پہاں ہی ٹھہرے ہوئے تھے. اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن ہی تھا اور تو کوئی دوسرا ادارہ نہیں تھا. تو میں نے پوچھا نازیہ سے، میں نے کہا تم نے کبھی کوئی پنجابی گانا، میں سن رہا تھا پی ٹی وی کے لیے کوئی پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے، یہیں بیٹھ کے ریہرسل کر رہے. تو میں نے کہا میں تمہیں دیتا ہوں کوئی پنجابی گانا. تو میں نے وہ ان کو وہ دیا، ٹالی دے تھلے بیٹھ کے، اور وہ وہیں بیٹھ کے نازیہ نے اور زہیب نے اور ساتھ میں نے بیٹھ کے اس کو ریہرس کیا. انہوں نے اتنا ان کو اچھا لگا تو وہ ریکارڈ کر دیا وہ گانا بھی ہٹ ہو. لیکن اس کے کئی سال تک کوئی ایسا چیز نہیں ہوئی. پھر کافی سالوں کے بعد ایک دفعہ میں اور علی عظمت ہم نتھیا گلی گئے ہوئے تھے، کچھ دوست ہم گئے ہوئے تھے، اور اچھی خاصی سردی تھی وہاں، اپریل میں آپ کو پتا کافی ٹھنڈ تھی. تو ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے آگ جلا کے، تو وہ گٹار کے ساتھ کچھ گا رہا تھا، تو میں نے ایک ٹیون وہاں بنائی، گرج برس ساون گرائے. تو وہ علی کو بڑی پسند ہے. ایک اور بھی بنائی تھی، لیکن اس زمانے میں یہ نہیں ہوتے تھے، اپنا ٹیلی فون کے اندر ریکارڈنگ سسٹم نہیں ہوتا تھا، ورنہ وہ بھی بڑی خوبصورت ٹیون تھی، وہ پھر ذہن سے ہی نکل گئی. پھر اس کے بعد کافی عرصے کے بعد یہ ہوا کہ جب جنرل مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے تو ان کو میں نے ہی یہ سجیشن ایک دی. اور پہلے میں نے چودھری شجاعت صاحب کو ساتھ میں نے ڈسکس کیا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ جتنی یہ وائلنس ہو رہی ہے اور تو سارا جو ہو رہا ہے، اس بربریت کو صوفی یا اقبال ہی ان کو کاؤنٹر کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں. میں نے کہا میں اور آپ جتنی مرضی کسی کو برا بھلا کہیں، لوگوں نے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن بابا بلے شاہ کہے گا، اقبال کہے گا، کیا بات، یا جو صوفیاء ہیں ان کی زبان سے، تو یہ دل نرم وہی کر سکتا ہے، یہ وہی آپ کو اندر وہ چیز وہ جا سکتی ہے. اور آپ انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب سے بات کی، شجاعت صاحب نے، انہوں نے پھر ایک دن ہمیں بلا لیا، لاہور پہ ہی ملاقات ہوئی مشرف صاحب سے. تو یہ نیشنل صوفی کاؤنسل کا ایک بنیاد رکھی ہے. تو اس میں سب سے پہلا جو پروگرام تھا وہ علامہ اقبال کی سالگرہ ہم نے سیلیبریٹ کی ایز اے صوفی پوئٹ. میں تو غالب کو بھی کہتا ہوں، غالب سے بڑا صوفی کوئی نہیں. کیا بات. اور میں نے یہ ایک میں نے قوالی کمپوز اور کمپائل کی تھی جو راحت نے اس کو گایا تھا میرے ہی حصے کے پروگرام میں، کوئی امید بر نہیں. آپ یقین کیجیے، اچھا اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ کہ وہاں جو قوالی کے اندر جو گرہ بندی ہے وہ بھی تمام غالب کا ہی کلام ہے. یعنی یو ایکسپلین غالب ود غالب ایکسپلینز غالب himself. تو وہ اگر آپ کبھی سنیں، آپ کو موقع ملے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ غالب بھی صوفی. بالکل. اینی ہاؤ، تو یہ پروگرام پلان ہوا بہت بڑا، میرے خیال اس سے بڑا پروگرام کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں شوٹ ہوا. بالکل صحیح. یہاں شاہی قلعے کے اندر حضوری باغ میں یہ سارا اس کا سیٹ اپ کیا. 1-2 کیمرے تو بلکہ اپنا جو مینار تھے شاہی مسجد کے وہاں بھی نصب کیے گئے. اچھا، بہت ہی ہیوج پروگرام. پریزیڈنٹ صاحب آئے، ساری کابینہ آئی، سب گورنرز، چیف منسٹرز، کا کوئی 400-500 بندے کا کھانا بھی تھا. اور اس سے پہلے یہ پروگرام مجھے جو بات میں نے کہا تینوں علامہ صاحب میں نہیں جان دینا، مرضی کر لے. کیا بات. جب تک کہ میرا یوٹیوب چینل نہیں بنا تھا میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ آڈینس پتہ نہیں کوئی بزرگ لوگ ہی ہوں گے، لیکن 65 وار کی ہو یا کوئی ویڈیو قائد اعظم پہ ہو یا فاطمہ جناح پہ ہو یا کلام اقبال کی ہو. فیسٹیول کو تھوڑا ختم کرو، 2000 سال پرانا فیسٹیول ہے.
اب میں نے کہا کہ اچھا پروگرام تو یہ تو میں نے کروا لیا ہے, اب کرنا کیا ہے. ہاں تو طریقہ کار تو یہ تھا کہ میں کمپوزر پکڑتا اور اسے کہتا یار کہ یہ پروگرام بنا دو, ہاں. ٹھیک ہے. جو ہمارا نارملی طریقہ ہوتا ہے تو وہ کوئی جو بھی سلسلہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس طرح ہو جائے گا, 4 5 6 7 کلام ہو جائیں گے, آئیں گے سنیں گے. لیکن پھر میں نے ویسے ہی میں مطلب کہ شام کو میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے وہ کلیات اقبال بالِ جبریل جو علامہ صاحب کی غزلیات ہیں وہ میں نے دیکھی. اچھا وہ میں دیکھتا گیا تو کمپٹیشنیں بنتی گئی میری رات سے, میں وہ ریکارڈ کرتا گیا. مطلب میں نے کہا یار پتہ نہیں میں نے بنا تو دی ہیں, پتہ نہیں کیا ہیں, یہ اچھی ہیں بری ہیں کیا. تو میں نے فریدہ خانم جی کو فون کیا دوسرے دن, میں نے کہا آپ مہربانی کریں آئیں ذرا میرے ساتھ کھانا کھائیں آج شام کو, تو آپ سے کچھ بات ڈسکس کرنی ہے. تو وہ تشریف لائیں, یہیں ہم بیٹھے ادھر ہی, اور ہم یہیں بیٹھے اور ہم نے میں نے ان کو تمام جو کمپوزیشنز تھیں میں نے ان کو سنائی. بہت اب کیونکہ ان کی عادت یہ ہے کہ ان کو کوئی چیز اچھی نہ لگے نا تو وہ نہیں کبھی تعریف کرتے, بالکل ہی وہ ویری ویری پرٹیکولر اباؤٹ اٹ. تو میں نے اچھا ابھی یہ صرف کلام ہی ہے, ابھی کوئی سوچ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے آگے, کس نے کیا گانا ہے, پتہ نہیں کس طرح ہونا ہے کیا نہیں. یہ اب ہر چیز آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا کہ when the universe conspires, یہ کو اللہ کی طرف سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں I feel it کہ میں یہ میرے اندر یہ شاید صلاحیت کبھی بھی نہیں تھی, میں اسی لیے کوئی زیادہ اس بات پہ کوئی پراؤڈ نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ دس از ٹوٹلی گاڈ کے طرف, کہ بھئی یہ کوئی کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروانا اور وہ جب بھی ہوتا ہے ایسا موقع تو وہ میں خود ہی دیکھتا ہوں کہ یہ کیا میں کر رہا ہوں, ایک سیکنڈ میں 1 منٹ میں بیٹھ کے ایک چیز کو کمپوز کر. تو انہوں نے بڑی پسند کی, بلکہ ایک راما صاحب کا جو کلام ہے گیسوئے تابدار کو, اور بھی تابدار کر فریہ پرویز نے اس البم میں اس کو گایا تھا, وہ ہم نے اکٹھے بیٹھ کے بنائی. تو وہ پروگرام ہو گیا. اس میں میں نے ڈفرینٹ آرٹسٹ کو لیا. پہلی دفعہ جو آرٹسٹ آئے ان میں معصومہ انور, علی رضا صاحب بہت اچھے ہمارے آرٹسٹ ہیں, اور پھر اپنا راحت فتح علی خان کی ایک ان کی جو ٹریڈیشنل قوالی اقبال کا ایک کلام تھا دیار عشق میں, اس کو بھی ذرا ریکمپائل تھوڑا سا کر کے دوبارہ کیا. پھر ہمارا ارشد نے ایک نعت پڑھی, شبنم مجید نے ایک کلام پڑھا, جواد احمد نے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے ابرار الحق نے. تو یہ 8 لوگ تھے جنہوں نے کیا. اور مزے کی بات ہے کہ جو ڈیٹ تھی ریکارڈنگ کی وہ 1 آدھ دن پریزیڈنٹ صاحب کی وجہ سے آگے پیچھے ہوگی. تو جواد کا ہیڈ ٹو لیو, جواد کو جانا پڑ رہا تھا کیونکہ اس کا امریکہ میں پروگرام تھا. میں نے کہا یار بڑا دل طبیعت خراب ہوئی کہ یار ایک پوری ایک بنی ہوئی ہے, ایک آرگنائز ہو گئی, چین ایک بنی, اور وہ ایک کلام جو ہے وہ بار بار اس نے ایک کے بعد دوسرا بعد تیسرا اس طرح. اینی ویز تو یقین کریں آپ کہ وہ اس کو شام کو اس کو خبر آئی کہ وہ پروگرام کینسل ہو. مجھے جواب میں نے کہا تینوں علامہ صاحب نے نہیں جان دینا, جو مرضی کر. کیا بہت ہی خوبصورت پروگرام ریکارڈ ہوا, بہت ہی اسموتھلی ہوا. اگر اس کو ہم لائیو بھی لے جاتے اس میں ذرا جتنی بھی کوئی 1 سیکنڈ کی بھی گنجائش نہیں تھی, کوئی آج کوئی چیز ایڈٹ ہونی تھی یا کچھ. بس پھر وہ البم جو تھی وہ بڑی لوگوں نے پسند کی بہت زیادہ. اور پھر اس کے بعد اس وقت شہری رحمان تھی منسٹر فار انفارمیشن. تو ایک دن مجھے ان کا فون آیا کہ میں چاہ رہی ہوں کہ یو شوڈ ڈو سم تھنگ فار پی ٹی وی, کوئی صوفیانہ پروگرام اس طرح کی کوئی چیز. تو میں نے کہا لیٹ اوکے, میں نے کہا بٹ یو لیو اٹ ٹو می, آپ مجھ پہ چھوڑ دیں کہ صوفیانہ ہوگا یا کیا ہوگا. پھر میں نے فرق بشیر صاحب کے ساتھ میں نے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کیا, کیونکہ فرق صاحب اور اپنا خواجہ نجم صاحب
تو ہم نے بڑا کوآرڈینیٹ کر کے یہ پروگرام کیا تھا. میری یہ پہلی دفعہ تھی کہ اس طرح میڈیا کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر اور نیشنل میڈیا کے اوپر آنا اس طرح. تو پھر یہ ورثہ شروع ہو گیا. لیکن اس کے ورثہ شروع ہوا تو پھر کوئی پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے. سب سے پہلے ایک میں نے کہا صرف راحت کے ساتھ ایک البم جو ہے یہ ہونی چاہیے. اس میں یہ بھی کلام تھا کوئی امید بر نہیں آتی، اور کچھ پرانا کوئی ایک امیر خسرو کا کلام تھا، اور اسی طرح ایک نعت تھی ہم نے کی، مجھے بہت ہی خوبصورت نعت الطاف حسین حالی صاحب کی، وہ نبیوں میں رحمت کا پانے والا، اور اس طرح کی قبلہ من یہ نصرت صاحب کی پرانی فیملی کی قوالیاں تھیں وہ کی. اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے، میں فرح بشیر صاحب کے دفتر، ہم کیا کہتے ہیں پروگرام ڈسکس کر رہے کہ اس طرح کرنا ہے. تو فرح صاحب کہتے ہیں کہ نصیر الدین شاہ صاحب آ جائیں تو کیا مزہ آ جائے غالب کا کلام. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا چلو، میں نے ادھر سے فون کیا شاہ صاحب پی ٹی وی کے دفتر سے، تو میں نے شاہ صاحب نصیر کو میں نے کہا کہ اب بہت دل کر رہا ہے کہ آپ آ جائیں، اور یہ پروگرام ہے اور اس طرح غالب کا ایک کلام ہے بڑا خوبصورت. خان صاحب نے کیا، میں آ جاؤں گا. اینڈ ہی ٹرنڈ اپ. تو ہمارا پہلا جو پروگرام تھا وہی ایک اس طرح سٹارٹ ہوا. اتنی بڑی اس کو کیا ملی کہ نصیر الدین شاہ صاحب خود اس میں ایز اے چیف گیسٹ آئے، اور بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے، بڑی اچھی باتیں انہوں نے اس پروگرام میں کی. اس کے بعد پھر چل اور پھر اٹ واز نیور اینڈنگ. آرٹسٹ بھی ملتے گئے، جس طرح صنم آرمی ہے، صنم آرمی کا بھی پہلا پروگرام، ہنا نصر اللہ ہے، اور راحت خود بھی، بگا ساحر علی بگا نے اب ٹل ٹوڈے، although اب تو بہت زیادہ بزی ہو گیا، وہ ہماری ساری جو ریکارڈنگز اور سارا جو اس کی ارینجمنٹ ہے ساحر ہی کرتا ہے، خود بھی. تو میں نے اس کو زبردستی گوایا، خاص طور پہ کہ جب یہ ہو رہا تھا کہ وہ جو گانا تھا میں تینوں سمجھاواں کی، تو اس کی کمپوزیشن جو تھی وہ اس کے بارے میں اچھی بات نہیں ہے. کسی نے کہا کہ نہیں ہے میری ہے، ان کی نہیں ہے، لیکن مجھے تو پتا تھا میرے یہاں بیٹھ کے بنی تھی کمپوزیشن. اسی کمرے میں راحت بھی تھا، میں بھی تھا، ساحر بھی تھا، اور انیس جو شاعر تھا جس نے لکھی تھی، بیچارہ ہمارا محلے دار ہی تھا، فوت ہو گیا، بہت اچھی شاعری کرتا تھا. تو پھر میں نے کہا نہیں تم خود گاؤ. ایک پروگرام میں اس نے یہی والا خود گایا، اور دین ہی اسٹارٹڈ سنگنگ. پھر اس کا وہ بہت مشہور ہوا، مولا معاف کرے. تو پھر اس کے بعد اس نے ساتھ گانا بھی شروع کر دیا. اینڈ ماشاء اللہ ہی از ڈوئنگ ویری ویری ویل ناؤ. بہت اچھا اس کا کام وغیرہ چل رہا ہے. تو یہ ایک اور اب if I look back now 12 سال ہو گئے ہیں اس پروگرام کو چلتے ہوئے. اور ایک جو سب سے ہارٹننگ چیز میرے لیے ہے نا کہ وہ یہ ہے کہ یہ پروگرام 13 سال سے لے کے 44 سال تک کے جو لوگ ہیں 75% اس کی آڈینس یہ ہے یوتھ. میں سمجھتا تھا اپوزٹ، جب تک کہ میرا یوٹیوب چینل نہیں بنا تھا میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ آڈینس پتہ نہیں کوئی بزرگ لوگ ہی ہوں گے، لیکن یہ تو اب ہر چیز اب تو آ جاتی ہے نا. آپ کی جو انالیسز آتے ہیں جب آپ کے، وہ تو یہ بتا دیتے ہیں کہ کہاں دیکھا جا رہا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ اگر پاکستان میں 40% لوگ دیکھ رہے ہیں تو 35% لوگ ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں. So it is going across the border that way. پھر ہم نے اس میں کافی ہم نے انڈیا سے بھی لوگوں کو، سنگرز کو بلایا، پروگرام میں شامل ہوئے، اور ان کے بھی سٹار اس طرح کے مظفر علی صاحب اور ان کی وائف، وہ بھی ہمارے ایک پروگرام ہے، وہ بھی راحت کی ہی قوالیوں کا پروگرام تھا صوفیانہ. تو یہ ایک بیسکلی ایک اسپریڈ ہے کہ آپ پھر اس کے بعد ویڈیوز، فاطمہ جناح پہ کبھی کسی نے ویڈیوز بنائے، تو میں نے 2 ویڈیوز بنائے، ایک راحت نے اس کو گایا، ایک ہنا نصر اللہ نے گایا. ساری جو نظمیں تھیں وہ ہماری بہت اچھی شاعر ہیں سیالکوٹ میں، وہ رہتی ہیں، اپنا شکیلہ جبین، بہت اعلیٰ لکھتی ہیں، پنجابی بھی بہت اعلیٰ لکھتی ہیں اور اردو بھی. تو یہ جو نغمے تھے بہت سارے قائد اعظم کے اوپر، فاطمہ جناح کے اوپر انہوں نے لکھے.
اور بڑے یہ، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پورا سیریل فاطمہ جناح پہ تیار ہو گیا، جو کہ چیزیں اس طرح ورک کرتی ہیں. آپ نے صرف لوگوں کو ایک یاد کرانا ہوتا ہے کہ یار یہ قوم کی ماں تھی، کدھر گئی؟ اس کو تو ایوب خان نے کہا تھا غدار ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کسی نے سوچا ہی نہیں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں. یہ میرے مائنڈ میں، اور یہ میں نے کہا بھی، مجھے جب قائد اعظم کی بیٹی یہاں تشریف لائیں تو میرا بڑا مجھے موقع ملا ان کے ساتھ 6 7 8 گھنٹے گزارنے کا، اینڈ ویری انٹرسٹنگ. بڑی بالکل مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ میں شاید قائد سے ہی باتیں کر رہا ہوں. ان کا شکل، دوسری ان کا جو طریقہ تھا بات کرنے کا، وہ روب دار آواز. ان سے میں نے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ تم پالیٹکس کرتے تھے. میں نے بتایا ان کو سارا، میں نے کہا میں نے چھوڑ دی، میرے سے نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا، یہ پوچھا کیا وجوہات ہے. میں نے کہا دیکھیں، آپ کا جو باپ کا پاکستان تھا نا، وہ تو یہاں کسی نے بننے نہیں دیا اور نہ ہی بننے دیا جائے گا، ٹھیک ہے. سو بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کم از کم اویئر تو کریں نا، آج نہیں تو کل. یہ ایک فیلنگ جو ہے، یہ ایک ارج جو ہے کہ اس کو ہم نے اقبال اور قائد کا پاکستان بنانا ہے، وہ ایک لوگوں میں ایک آرزو تو اٹھے، ایک کچھ خلش تو ہو کہ بھئی یہ ہونا چاہیے. کیونکہ اس طرح تو نہیں ہوگا نا، اس طرح تو بس وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سب سوٹ کر رہا ہے. وہ جو بھی میرا مطلب معاملات جس طرح چل رہے ہیں، عام آدمی کی کوئی کسی کو فکر نہیں. اور آپ یہ دیکھیں، آپ ایک وی مسٹ ریئلائز کہ ہم ایک نظریاتی ملک ہیں. اگر ہمارا جو نظریہ جس پہ ملک بنا ہے وہی ہمارے نوجوان تک نہیں پہنچے گا تو پھر کیا بچے گا؟ پھر تو وہ ضرورت تھی پاکستان بنانے کی ختم ہوئی نہیں چاہیے. پھر آپ دوبارہ، میرا مطلب ہے کوئی سلسلہ دیکھیں یا آپ کریں. تو یہ آہستہ آہستہ ڈیلیبریٹلی جو پاکستان اور پاکستانیت ہے، اور یہ ہر چیز جو ہمیں جو ایک جس کو کہتے ہیں نیشن بلڈنگ، وہ ہم نے کبھی نہیں کی. تو میرا جو یہ پروگرام تھا تو وہ یہی اٹ واز اے وے آف بلڈنگ ینگ مائنڈ، نیشن بلڈنگ. ان میں وہ ساری چیزیں، چاہے وہ کوئی ویڈیو 65 وار کی ہو، یا کوئی ویڈیو قائد اعظم پہ ہو، یا فاطمہ جناح پہ ہو، یا کلام اقبال کی ہو، یا کوئی قومی نغمہ ہو. کئی قومی نغمے جو ہیں میں نے نئے لکھوائے اور ان کو کیا، اور سارے یہ بڑے آرٹسٹ جو تھے ان کو گوایا. تو یہ سب کوئی کسی نے آج تک نہ کوئی پیسہ لیا، نہ کوئی بات ہی نہیں کبھی ہوتی تھی. بیٹھے جی، میرا مطلب ہے کہ اس کو کمپوز، اور میں جتنی دیر میں نے میرے خیال کئی 100 کمپوزیشنز کی ہوں گی اس پروگرام کے لیے، لیکن آئی نیور چارجڈ فار دیٹ. میرے کو یہ نہیں تھا کہ بھئی میں نے یہ، کیونکہ مائنڈ میں وہ چیز نہیں تھی کہ اس کو کوئی کمرشلی میں نے کبھی کمرشلی دیکھا ہی نہیں. ایسے ہی وہ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جو میری ایک سوچ تھی وہ مجھے اس کا رزلٹ جو تھا وہ بالکل ملا. نوجوانوں سے آپ کا ایک بڑا قریبی تعلق ہے اور آپ ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں، کہ آپ نے یہ جو بھی ایک بات کہی کہ پاکستان نہ تو بننے دیا گیا نہ بننے دیا جائے گا، اقبال کا یہ کیا سوٹ نہیں کرتا نا. اگر آپ دیکھیں، اگر آپ عوام کو بیدار کر دیں، اس کو سوچنا سکھا دیں، ٹھیک ہے، اپنے اس کو صحیح چیز نظر آ جائے، تو وہ پھر وہ تو نہیں نا. ابھی تو ہم نے لوگوں کو میٹھی نیند میں سلایا ہوا ہے، خیرات کر دی، دے دیا، اچھا مانگا چلو دیے دے دی. یہ نہیں کیا کہ ہم اپنے عوام کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، ان کو آزاد کریں، ان کو صحیح معنوں میں ایک جس طرح باہر کے ممالک ہیں کہ جہاں لوگوں کو سوچنے کی آزادی ہے، جہاں لوگوں کو دیکھیں نا، یہ اگر انسان ابھی تک ہماری کتنی پاپولیشن جو بالکل جاہل ہے، بالکل جاہل، اور ہمارے کئی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی جاہل ہیں.
ہم نے ہر چیز کو اب کتنی کمپلیکیٹ کر دیا ہوا پاکستان کو، مذہبی جماعتوں نے اور سیاسی جماعتوں نے اور مختلف اداروں نے بالکل ہی اب اس وقت سچویشن تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، بڑا برا حال ہے، اکانومی بالکل ختم ہو چکی ہے، کوئی کسی قسم کی لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں آپس میں، کوئی ایسی کوئی سوچ نہیں ہے کہ جس طرح مطلب کہ یقین کریں یہ پہلا موقع ہے کہ 25 مارچ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے کوئی ترانہ نہیں منایا قائد کے اوپر، کیونکہ دل جو ہے وہ بجھا ہوا ہے۔ پہلی دفعہ زندگی میں وہ شخص ہوں کہ جو اتنا پازیٹیو ساری زندگی رہا ہے پاکستان کے بارے میں، ساری دنیا کہہ رہی نہیں یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، آپ دیکھیں گے یہ ہو جائے گا، فلاں نہیں ہوگا، یہاں بڑا میں کبھی بھی اس بات کے اوپر میں نے نہیں، لیکن فار دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ڈسٹربڈ، کیونکہ میرا سب کچھ ادھر ہی ہے، نہ میری کوئی پراپرٹی باہر ہے، نہ میرے کوئی پیسے باہر ہیں، میرے بچے بھی ادھر ہی ہیں، انہوں نے بھی یہیں رہنا ہے، تو یہ تھوڑا سا جو حالات ڈگر کی طرف جا رہے ہیں، اٹ از ویری فرائٹننگ آلسو۔ آپ نے بڑا پریشان کر دیا مجھے یہ جملہ بول کے، آپ کی اگر ہوپ یا آپ بجھے ہوئے ہوں گے تو کیا بنے گا ہمارا؟ نہیں بوجھ بالکل، ہوپ تو خیر کبھی انسان چھوڑ نہیں سکتا، لیکن وہ تو نہیں، انسان کبھی ہوپ تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن جب اس طرح کے حالات ہوں تو آپ کو جو ہے نا، پہلے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اب ڈیفینیٹلی ایک طرف سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کریں یا وہ کر لیں یا کیا ہوگا، تو یہ اس طرح کے حالات ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، وہ نظر نہیں آ رہا۔ رنگ برنگا آسمان لاہور کا ملک کے مختلف علاقوں میں، بسنت ایک ایسا فیسٹیول تھا، ہم اس ایک چیز کو آرگنائز اور کنٹرول نہیں کر پا رہے تو ہم باقی معاملات کو کیسے کر پائیں گے؟ وہ تو ایزی ہے نا، میرا مطلب ہے کہ ایک ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں، ایک مائنڈ ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جو چیز اچھا سے ختم بند کر، ٹھیک ہے، یہ حادثے ہو گئے، حادثوں کو ختم کرو، فیسٹیول کو تو نہ ختم کرو، 2000 سال پرانا فیسٹیول ہے، اس کو تو ختم نہ کرو، آپ نقصان کر رہے ہو پاکستان کا، آپ نے اتنا زر مبادلہ آپ کو آ سکتا ہے کہ آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ جب یہ پورا فیسٹیول بن گیا، ساری دنیا میں ایسا فیسٹیول ہی کوئی نہیں ہے کہ ساری لوگ جو ہیں وہ دیکھنے ہی یہ آتے تھے کہ یار یہ کیا فیسٹیول ہے، خاص طور پہ جو فارنرز تھے، یہ چھتوں پہ سارا شہر چڑھا ہوا ہے، اور اتنی میسو قسم کی فن ہو رہی ہے، لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستانی ایسے ہیں، دس سچ فن لونگ، میرا مطلب مولوی بھی گڈی اڑا لیتے ہیں بسنت والے نے۔ تو یہ تھا کہ ابھی بھی کوشش، ابھی پیچھے ریسنٹلی میں نے ایک ہمارے یہ پنجاب کے کلچر منسٹر ہیں، ان کی خواہش تھی، ان کی میٹنگ ہم نے کی ہے، کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس ہی کر سکتے ہیں، باقی تو اور کیا اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو ایک پراپر اس کی تو پوری ایک منسٹری میں ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے بسنت کا، سارا سال آپ تیار کرو، دنیا کو سارے ایک سال پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ کس تاریخ کو بسنت ہے، اس کے لیے آپ گیئر اپ کرو۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ ہو گئی نا اس طرح، تو ایک ہفتے کا ہم نے پلان کیا تھا کہ ایک فیسٹیول کریٹ کریں جس میں گورنمنٹ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں، سارے لوکل جتنی ملٹی نیشنل کمپنی میں یہ کریں اور یہ کریٹ کریں گے، اس میں بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ ہوں گی، آپ کے چینلز جو ہیں ان کے پروگرامز علیحدہ ہوں گے، آپ کے جو دوسری چیزیں ہیں وہ علیحدہ ہوں گی، انٹرٹینمنٹ کے لیے چیزیں ہوں گی، بہت کچھ ہوگا، بالز ہوں گے، یعنی کہ ایک پورا ایک ٹرینڈ، یہی ہوتا ہے ایک فیسٹیول جو ہے وہ ٹرینڈ ہوتا ہے، برانڈ ایمبیسڈر بن جاتا ہے آپ کے ملک کا۔ یہ ہم جس طرح کے مارڈی گرا کا فیسٹیول ہے، یہ اس سے بڑا فیسٹیول بن جانا تھا۔ باقی لاہوریوں کو نہیں پتا تھا کہ اندرون شہر میں ہوتی تھی، بھگوان پورے میں ہوتی تھی، جب فیملی یہاں آئی کیسے ہوا، سکھوں کے زمانے میں یہ بھی تو ہوگا، آج کل کھیرا بھی آ گیا، اسلامی آ گیا، کاٹنے کا، کیلا کھانے کا، ہر چیز۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنایا کہ صرف آ کے نمازیں پڑھے اور حج ادا کرے اور زکوٰۃ دے کے چلا جائے۔
تو عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی دوستی ہے، ان کے دور میں بھی اس کے اوپر اس طرح سے کام؟ میں ان کو کہا تو خود ان کو کتنا کائٹ فلائنگ کا شوق ہے عمران کو، یہاں ہمیشہ ادھر ہی آ کے، بلکہ بسنت سٹارٹ ہی میں نے ایک طریقے سے اس کی وجہ سے کی کہ ایک دفعہ بسنت کا، کیوں ہم بسنت کرتے، ہم تمہارا تو تعلق اندرون شہر سے تھا، ہم سب پسند کرتے تھے، تو عمران بھی ادھر ہی آ کے ہمارے ساتھ کائٹ فلائنگ کرتا. تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ میرے وہ فرینڈز آ رہے ہیں ڈیوک اینڈ ڈچس آف سمرسیٹ، تو میں ان کو بھی لے آؤں گا. میں نے کہا بسم اللہ لے آؤں. وہ آئے، وہ پاگل ہی، انہوں نے کہا تم کتنے بیوقوف قوم ہو، یہ کسی اور دنیا میں کسی ملک میں یہ فیسٹیول ہوتا تو اس کی گورنمنٹ نے تو اس کو تباہی کر کے اس کو بیچنا تھا ساری دنیا میں. اور ایک دفعہ یہ ہوا کہ پاکستان کیم آن دا کلچرل میپ آف دا ورلڈ بیکاز آف بسنت. ایسے ایسے لوگ بسنت کرنے آئے، مثلاً جان ریڈ تھا جو سٹی کارپوریشن کا پریزیڈنٹ تھا، سارے جتنے سٹی بینک اور جتنی سٹی بینک کی کارپوریشن، وہ کبھی زندگی میں پاکستان نہیں آیا تھا. اس نے کہیں ڈاکیومنٹری دیکھی بسنت کی میری، تو اس نے یہاں لوکل جو ان کا پریزیڈنٹ تھا، آئی تھنک اس زمانے میں شاید شوکت عزیزی تھا کہ کون تھا، کہ اس نے کہا کہ میں تو یہاں آئی وانٹ ٹو کم اینڈ ڈو بسنت ہے ادھر، ادھر ہی میں نے جانا ہے بسنت. وہ ان کو تھلی پڑ گئی سٹی بینک کو، کہ انہوں نے کہا کہ تمہارا پریزیڈنٹ تو کبھی آیا ہی نہیں، ان کا تھرڈ فورتھ ٹیئر کے بندے یہاں آ کے دیکھ بھال کرتے تھے. وہ پھر میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ وہ آئیں گے اور ہم سارا کچھ آرگنائز کریں گے. میں نے کہا آپ کچھ نہیں کرو گے، زیادہ سے زیادہ آپ نے کرنا ہے تو آپ کائٹس بنا دو اپنی لوگوں کی، وہ میں سارے شہر میں بانٹ لوں گا تاکہ تمہاری کائٹس نظر آ جائیں گی. اس کے علاوہ میں کہ ہمارا جو بھی نارمل کھانا پینا ہوتا ہے، گیسٹ ہی شوڈ کم اینڈ بی پارٹ. تو اس طرح بہت سے، ایک دفعہ جو چائنیز وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ آئے، انہوں نے بھی حبیبی کے بارے میں کچھ ڈاکیومنٹری BBC کی دیکھی تھی، تو وہ جب یہاں دورے پہ آئے تو انہوں نے ریکویسٹ کی آرمی چیف کو، ان کے تھرو پھر ہم لوگ آئے یہاں پہ. بلکہ مجھے یاد ہے کہ عمران تب کرکٹ نہیں کھیلتے تھے، تو میں نے اس کو بھی انوائٹ کیا ٹو کم اینڈ ٹو میٹ دی وائس آرمی چیف. بلکہ مجھے وہ انوائٹ بھی کر کے گئے کہ یو کم ٹو چائنا ایز مائی پرسنل گیسٹ. وہ انفارچونیٹلی میں نہ گیا یا جا نہ سکا، بڑی اچھی اپرچونیٹی تھی بیکاز آپ ان کی آرمی وائس چیف کے اگر آپ گیسٹ ہیں تو سارا چائنا انہوں نے مجھے سارا چائنا، اور بڑا انہوں نے کیا کہتے ہیں کرنی تھی. بہرحال تو بس وہاں سے پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. یہاں شکیل الرحمان صاحب آئے تھے نئے اپنا جنگ اخبار لے کے، وہ میرے پہ کال کرنے آئے. میں نے ان کو کہا کہ چلیں ایک فیسٹیول بناتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس سال کیا کہتے ہیں اگلے سال میں نے کچھ 400-500 بندے کا کھانا کر دیا، جو پہلے نارملی صرف ہماری فیملی ہوتی تھی، سب دوست ووست. تب میں پالیٹکس میں بھی تھا، پالیٹیشین بھی، بیوروکریٹس بھی، سٹارز بھی، ہر قسم کے لوگ، انڈیا سے بھی سٹار بھی. وہ شکیل صاحب نے اپنا دوسرے دن آئی تھنک جنگ اخبار میں کوئی 150 تصویر تھی اس پسند کی. وہ لگ رہا تھا کہ شہر میں کچھ اور ہوا ہی نہیں سوائے پسند کے، جو کہ بڑا شوق تھا باقی لاہوریوں کے لیے، بیکاز باقی لاہوریوں کو نہیں پتا تھا کہ اندرون شہر میں ہوتی تھی، بھگوان پورے میں ہوتی تھی، لیکن وہ برگر کراؤڈ جو ہے سارا وہ اس سے بالکل ہی اس کے کلچر میں، وہاں سے کلچر میں، اور وہ تو شہر میں آنے سے ڈرتے تھے، او ادھر نہیں جانا، بڑا گندا لوگ ہے ادھر، مارے گا پتہ نہیں. حالانکہ ان کو میں سمجھاتا ہوں، میں نے کہا تم 4 لڑکیاں نکلو ذرا باہر گلبرگ کی مین بلیوارڈ پہ رات کو، تو دیکھو کیا اشر ہوتا ہے. میں نے کہا یہاں رات کے 2 بجے تم 4 لڑکیاں سارا شہر پھر جاؤ، کوئی بندہ آپ پہ کوئی آواز تک نہیں کر سکتا. میں نے کہا یہاں کے لوگوں کی اپنا مینٹیلٹی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. تو بہرحال پھر وہ فیسٹیول ہوا، وہ شروع ہوا بڑے اچھے زور و شور کے ساتھ. ایک نئی بزنسز لوگوں نے ان کی شروع ہوئی. تو ابھی بھی میں یہ سوچتا ہوں، خان صاحب کو میں نے کہا خان کے کروا دیں بسنت آپ، انہوں نے کہا اچھا پھر تو رسپانسبل ہو جا، کوئی مر گیا تو تم جواب دے. میں نے کہا یہ بڑا خطرناک کام ہے، اس کو ہم کسی طریقے سے سیف، اس کا علاج میرے مائنڈ میں ایک ہی ہے، کیونکہ اگر اندرون شہر میں بسنت نہ ہوئی تو پھر کسی کو بسنت میں انٹرسٹ نہیں ہوگا، باہر سے خادمہ لوگوں کو. تو اس کو کنفائن کر دیں اندرون شہر کے اندر. اور کیونکہ جو 99% ڈیتھس ہوئی ہیں موٹر سائیکل پہ ہوئی ہیں، موٹر سائیکل سرکولر روڈ پہ بین کر دیں بس، ایک رات اور ایک دن کے لیے، تو یہ بسنت یہی سیف اینڈ ساؤنڈ ہو سکتا. کیسے بچے تھے آپ بچپن میں؟ ضدی تھے، شرارتی تھے؟ شرارتی تو بہت تھا، اسکول میں بھی اور گھر پہ بھی شرارت کرتا تھا. اسکول میں شاید زیادہ سے شرارتی ہو گیا تھا میں جا کے.
کیونکہ وہاں اور لڑکے بھی مل جاتے ہیں نا. ہاں وہ لابی بن جاتی. اور پڑھائی کا قطن شوق نہیں تھا. جو بھی پڑھائی کی وہ بعد میں ہی کی کتابیں. مطلب کہ یہ تھا ضرور کہ مطلب کہ بکس جو تھی وہ ریڈنگ بہت ہوتی تھی, ہر قسم کا کلاسک یہ وہ پڑھنا. لیکن میتھس سے نفرت, سائنس سے نفرت, جغرافیہ انٹرسٹنگ, ہسٹری ویری انٹرسٹنگ, یہ سارے میرے سبجیکٹ تھے کہ جو مجھے انٹرسٹنگ لگتے. اما ابا میں ایک ہوتا ہے جو آپ سے جو ڈیفینڈ کرتا ہے آپ کی شرارتوں پہ. نہیں, مجھے میری دادی ڈیفینڈ کرتی تھی. اچھا, ماں باپ جو نہیں کرتے تھے, میں نے کبھی انہیں لمسا نہیں کھا تھا. وہ میں ان کے پاس ہی جا کے چھپتا تھا, تو ان کی سامنے کوئی نہیں بولتا تھا. کہانیاں سناتی تھی آپ؟ ہاں بڑی, بہت بڑی چیزیں مجھے انہوں نے, ایسی چیزیں جو آج تک مجھے یاد ہیں, جو ایسے مثلاً ہمیشہ کہتی تھیں کہ یاد رکھو زندگی میں ان کی طرف دیکھو جن کے پاس تمہارے سے کم ہے, ہمیشہ خوش رہو گے. اگر ان کی طرف دیکھو گے جن کے پاس تمہارے سے زیادہ, کبھی خوش نہیں رہو گے. بڑی ایک بات ہمیشہ مجھے یہ میرے مائنڈ میں ہمیشہ یہ زندگی کی آسانی کے لیے, زندگی کی آسانی کے لیے. اور بہت پھر پرانی انہوں نے کہانیاں سنانی ہیں کہ جب فیملی یہاں آئی کیسے ہوا سکھوں کے زمانے میں. ادھر یہاں جب رنجیت سنگھ کے بیٹے کا قتل ہوا, شیر سنگھ کا, یہاں بالکل پاس ہی گھاٹی ہے ادھر, وہ اپنی والدہ سے کہانیاں انہوں نے ان سے سنی تھی. وہ بہت بتایا کرتی تھی. اور میرے سے تو آئی واز ہر فیوریٹ گرینڈ چائلڈ. باقی ان کے بہت گرینڈ چلڈرن تھے, لیکن ہمیشہ ان کے ساتھ بہت مجھے اسپوائل بھی کرنا, پیسے بھی دوسروں سے زیادہ دینا. مجھے یاد ہے اس زمانے میں کیا مطلب 1 روپیہ ملتا تھا, 64 پیسے کا 1 روپیہ ہوتا تھا. وہ 6 چھید والے پیسے ہوتے تھے, وہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے. سارے محلے کے منڈے اکٹھے کر لینے میں, اور جا کے ہم نے, وہ میٹھے سگریٹ ہوتے تھے اس زمانے میں, وہ میرے خیال 1 آنے کا ایک پیکٹ ملتا تھا, 10 اس کے اندر وہ کینڈیز ہوتی, 2-3 وہ لے لینے, اور چیزیں لے لینی. یہاں ساتھ ہی ہمارے اپنا ایک پنساری کی دکان تھی, تو ادھر بس نکلے یہاں سے, تو اس کی دکان پہ وہ چھوٹے چھوٹے کھلونے بھی ملتے تھے. وہ ٹرینیں ملتی تھیں, یہ پلاسٹک کی گاڑیاں, کوئی اس طرح کی, یہی سگریٹ, کوئی ٹافیز. اور ایک دفعہ ہم نے ایکچولی ویسے ریئل سگریٹ بھی خرید لی. اچھا, اور چھت پہ چڑھ کے ہم نے دوپہر میں کوشش کی پینے کی. یہ نہیں ہے. وہ بھی دوست کون سا جو بچپن کا دوست آج تک ساتھ ہو؟ یار بچپن کا جو سب سے پرانا دوست تھا وہ تو 2 سال پہلے 3 سال پہلے چلا گیا. ہم کنڈر گارڈن سے اکٹھے تھے. ہمارے جو والد تھے وہ بہت گہرے دوست تھے. اب ہمارے بچے جو ہیں بہت گہرے دوست ہیں, اور ان کے جو دادا تھے وہ بھی میرے دادا کے بہت دوست تھے. وہ میرے دوست تھے ندیم ممتاز, فضل دین انسان. جی 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 جی. تو سب سے میرے پرانے اور کلوزسٹ فرینڈ. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ایک ہی دوست اچھا مل جائے, لیکن میرے کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ میرے کوئی 5-7 ہیں ایسے دوست کے میں کہہ سکتا ہوں ناز کے. گیدرنگ مہینے بعد 2 مہینے بعد وہ ہم کر لیتے ہیں, گیدرنگ گودرنگ ہم کر لیتے ہیں, بیٹھ کے کہیں باہر کھانے پہ چلے گئے, یا ان کی طرف چلے گئے, یا ادھر آ گئے. اور اب میرا مطلب عمرے میں تو اب وہ زمانے تو بچپن کے تو چلے گئے نا, ہم نے پارٹی کرنی ہوتی تھی, اور میرا مطلب ہے کہ لفنٹر بازیاں, جو کہ آئی سپوز اٹ از آل پارٹ آف گروئنگ اپ. بالکل ایسے سب تو اپنا کا حصہ ہوتی. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو ابھی تک ہم شاعر سے ہی نہیں باہر نکلے, وہ شاعر ہی تھے. نہیں ہاں, یہ انفارچونیٹلی ہم لوگ زیادہ ان کی شاعری ہی پڑھتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہمارے نوجوان تک پہنچنی چاہیے ان کی پولیٹیکل فلسفی ہے, ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. یہ ہر یہاں جو بچہ گریجویٹ کرے اس کو ایک دفعہ کورس میں یہ کتاب ہونی چاہیے, پھر آپ کا لوگوں کے بچوں کے مائنڈ جو ہیں وہ تبدیل ہوں.
ابھی نہیں, ابھی تو اب ہم اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسلامی طریقہ کیا ہے پیٹرول ڈلوانے کا, یہ بھی تو ہوگا. آج کل کھیرا بھی آ گیا, ہاں اسلامی آ گیا, طریقہ کاٹنے کا, کیلا کھانے کا, ہر چیز. خواب میں کون آتا ہے زیادہ؟ خواب میں مختلف کئی خوابیں آتی ہیں, اور کئی دفعہ تو روز ہی کوئی نئی خواب آ جاتی ہے. ایسی خوابیں نہیں کہ جو مجھے یاد رہیں, یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے. خواب بھول جاتے ہیں؟ میں بھول جاتا ہوں, ایسی کوئی مطلب کہ بہت کم کو ایسی. آپ نے آلموسٹ جتنی آپ کی ٹی وی انڈسٹری, فلم انڈسٹری, تمام لوگ, یہ آپ یہاں بارود خان حویلی بیٹھے ہیں, سب لوگ آتے ہیں, آپ کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے. انڈسٹری کو کہاں دیکھ رہے ہیں ہم؟ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا باقی تمام اداروں کی طرح؟ نہیں, انڈسٹری جو ہے پاکستان کی انڈسٹری یا پاکستان اس وقت بڑا, اب دیکھ ایل سی کھولنے کے پیسے نہیں ہیں. کاٹن آپ نے جو ہے وہ کے لیے آپ کئی چیزوں کی باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں, جو اس وقت نہیں آپ امپورٹ کر پا رہے. آپ تیل نہیں امپورٹ کر پا رہے, آپ گیس نہیں امپورٹ کر پا رہے. آپ جو یہاں چیزیں انڈسٹری ہے اس کی جو پارٹس ہیں یا وہ چیزیں آپ نے ایل سیز کے لیے پیسے نہیں. کرائسس ہے, بجلی بھی مہنگی ہے یا نہیں ہے, گیس بھی نہیں ہے. تو جب کمپٹیشن ہم کرتے ہیں باقی علاقے کے ملکوں کے ساتھ, جس طرح بنگلہ دیش ہے یا ہندوستان ہے, تو ان کی بجلی اتنی سستی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہم لوگ کمپیٹ نہیں کر سکتے. فلم انڈسٹری میں ابھی ایک مووی آئی لیجنڈ آف مولا جٹ, اس نے ایک پاکستان میں ولولہ پیدا کیا. بہت اچھا کام کیا ہے بلال نے, اور سب آرٹسٹ نے بہت اچھا کام کیا اس میں, اور اللہ کرے کہ اس سے اور مزید بوسٹ ملے اور مزید فلمیں بنے. اور کیا وجہ ہے, دنیا ہر کوئی اپنی کہانی سناتا ہے اپنی پروڈکشن کے ذریعے. امریکہ ہالی ووڈ دکھا رہا ہے, ایران اپنی کہانی سنا رہا ہے, ہندوستان اپنی کہانی کتنے عرصے سے سنا رہا ہے. ہمیں اپنی کہانی سناتے ہیں, یہی تو مسئلہ ہے. ابھی مطلب کہ جو چیزیں جنہوں نے ہمیں جس طرح مطلب پسند تھے, آپ اس کو چھوٹی سی چیز نہ سمجھیں, اس نے پاکستان کو کلچرل میپ پہ ڈال دیا تھا. ٹھیک ہے, پاکستان کن چیزوں سے پہچانا جا رہا ہے؟ دہشت گردی اور ریجڈ قسم کا اکنامک کرائسس, اور یہ ایکسٹریمزم. پھر میرا مطلب ہے کہ آپ کے اپنے بھی جو لوگ ہیں ان کا اپنا جو ایک بار دنیا میں ایک فیلنگ ہے کہ بھی یہ نہایت ہی ریلائبل نہیں ہے, کرپٹ ملک ہے یہاں, اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ ساری بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب اوپر سے انسٹیبلٹی ہے بالکل پولیٹیکل, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید تب بھی اس کا کوئی حل ہو کہ یہاں اس ملک میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے. ٹھیک ہے, بیٹھ کے آپس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ جو بھی ٹائم ٹیبل اس کا سیٹ کر لیں. ایک سٹیبل گورنمنٹ ہی کے ساتھ آئی ایم ایف بھی بات کرے گا, باقی بھی بات کریں گے, کوئی اور بھی اگر سوچے گا تو پھر ہی کو پیسے آنے شروع ہوں گے. ابھی تو ہمارا اٹ از اے ڈیفالٹ, آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایل سیز ہی نہیں کھول سکتے, اور جب کوئی انویسٹمنٹ ہی آپ کے پاس نہیں آ رہی باہر سے, آپ کی ریٹنگ دیکھ کے کہ اب بالکل نیگیٹو ہو گئی ہے بالکل, تو ظاہری بات ہے پھر وہ ایز سچ میرا مطلب ہے کوئی فزیکلی تو یہ چیز ہی ہو گئی ہے. اور ہمیں پریشان ہونا چاہیے, لیکن ہم پریشان تو نظر نہیں آ رہا کہ ہم پریشان ہیں. ہماری عیاشیاں اسی طرح ہی قائم ہیں, چل رہی ہے اسی طرح ہی. آپ سے گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے, وقت کی کمی ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سر, آپ نے زندگی کو بہت ہر طریقے سے دیکھا. مجھے کچھ صلاح چاہیے آپ سے زندگی گزارنے کے لیے. دیکھو, کام آؤ لوگوں پہ, جو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنایا کہ صرف آ کے نمازیں پڑھے اور حج ادا کرے اور زکوٰۃ دے کے چلا جائے. ٹھیک ہے, اب you have been sent on this earth, وہ اماں کا شعر ہے نا کہ جہاں ہے تیرے لیے, تو نہیں جہاں کے لیے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی, انسانوں کو دنیا کے لیے نہیں بنانا. تو آپ کا ایک مقصد ہے
کہ آپ آگے کچھ اچیو کریں. آگے جس طرح باقی جو ممالک ہیں وہ جو ڈسکوریز کر رہے ہیں اور جو پتہ نہیں کہاں کہاں وہ پہنچ چکے ہیں اور کیا کیا انہوں نے ڈسکوری کی, یہی مقصد ہے انسان کا یہاں آنے کا کہ ٹو ڈسکور. اینڈ دین دس شوڈ مین واز سینٹ ٹو ارتھ کہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو, دور نہ ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کا ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ میرے لیے اچھا ہوتا ہے نا تو مجھے اگر میں کچھ اچھا کرتا ہوں تو اس کے بعد میرے سے کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نیت اپنی صاف رکھو, سیدھی بات ہے. اور فارگیونگ ہو بائی نیچر, کیونکہ یہ ساری جو عذاب ہے یہ دشمنداری کا اور یہ یہ بوجھ ہے سارا کچھ, اس کو اتارو. معاف کرنے کی کیپیسٹی, معاف کرنے کی کیپیسٹی کیا کہتے ہیں پیدا کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کمزور ہو جاؤ, لیکن یہ بھی بڑا پن ہے, بڑا پن ہے. اور رب کو راضی رکھو, انسانیت کی خدمت کرو, جو بھی کر سکتے ہو, جتنی تمہاری کسی کو سڑک پار کرا سکتے ہو تو وہ بھی کرا. اگر آپ کے اندر, اگر آپ کا کسی کو کا دکھ دیکھ کے اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے نا تو پھر آپ کسی کام کے بندے نہیں ہو. آپ اگر رحم دل نہیں ہو تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہو. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. سو یہ بیسکلی یہ چیزیں جو ہیں ہم زیادہ میں تو نہیں بات کرتے ہیں کوئی تو لوگ اس کا کچھ اور بھی مطلب لے جاتے ہیں کہ یہ مذہب پہ زیادہ بات کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں. یہ مذہب نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں, اس میں تو یہ بات برحق ہے. اور ہمارے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہی ایک مشعل راہ ہے. آپ انہی زندگی کو دیکھ لیں بس, دیٹس اٹ. ابھی تو خیر بہت چیزیں جو ہیں کئی عالموں نے منسوخ کی جو پتہ نہیں شاید صحیح بھی ہیں کہ نہیں. So one has to be, careful in that also. اور ویسے تو ہم وہی قوم ہے کہ ہم نے آل رسول کو بھی معاف نہیں کیا. ہم تو بڑے سنگدل ہیں, بہت سخت سنگدل ہیں. اور اللہ ہم پہ رحم کرے. سر ہماری اختتام پہ ہم ایک کتاب میں کسی بھی گیسٹ کو دیتے ہیں. آپ کے لیے تو میں کتاب کیا چن سکتا تھا, چلی کہانی کو چنا آج کلیات اقبال نے. ماشاءاللہ. اس میں آپ کے لیے ایک تحریر ہے تو بس میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. میرے پاکستان کے سب سے قیمتی محترم یوسف صلاح الدین صاحب, یہ سرزمین آپ کے اور ہم سب کے محسن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس بابرکت خواب کا لہر کا نتیجہ ہے جن کی سیاسی, روحانی, اخلاقی بصیرت نے ہمیں سبز و سفید جھنڈے کے تلے اپنی معاشی, سیاسی, روحانی اور اخلاقی زندگی گزارنے کا وسیلہ بنایا. آپ کا نوجوان پر امید اور مستقبل قریب میں ڈاکٹر صاحب کے تعبیر کی امید کا نوجوان کے ساتھ جوڑے رکھنا نوجوانوں کے لیے ایک بھاری ذمہ داری ہے. چلی کہانی کو جس کتاب نے آج چنا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی کلیات اقبال ہے. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ حیات نوجوانوں میں منتقل کر رہے ہیں. آپ کے خاندان اور بزرگوں کے احسانات تلے پاکستان کی پوری قوم مقروض ہے. آپ نے چلی کہانی میں حقیقی داستان بیان کر کے ایک اہم ڈیجیٹل ڈاکومنٹ محفوظ کروایا. چلی کہانی کی پوری ٹیم آپ کی مشکور ہے. آپ کا اپنا احسن سید. بہت شکریہ احسن, کیا خوبصورت آپ نے لکھا ہے. حالانکہ میں سمجھتا نہیں ہوں کہ میں اس قابل ہوں, لیکن بہرحال یہ آپ کی ذرا نوازی. آپ کا بہت شکریہ سر. تھینک یو.